عشميا كرشيا در الله المكنون سر الله المخزون مطلعا على الغيوب عالم ما كان وما يكون الصلاة والسلام عليه وعلى عترة الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ابتداء الوقت إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات بواز 13واں پارہ سورہ رعد کی بالکل آخری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. تو بس سن لیجئے. کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے. ان کافروں سے کہو کہ میری رسالت کا گواہ اللہ ہے. یہ آیت ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا. اب اللہ پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، مگر یہ صاحب علم الکتاب جو ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا وہ کون ہے؟ جو محمد کی رسالت کا اسی طرح کا گواہ ہے جس طرح اللہ گواہ ہے. یعنی یہ روایت نہیں، آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے رسول، کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، ان کافروں سے کہو میری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا. اب اگر آپ کی پوری توجہ ہو گئی ہے تو یہ تقریر کا پہلا جملہ ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جس کو کتاب کا علم عطا فرمایا اس کو اتنی بڑی عزت بھی دی ہے کہ اپنے برابر کا گواہ بنایا محمد کا. اللہ گواہ ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا ہے. اور ہیں دونوں شہید. شہید کا معنی ہے گواہ، مگر یہ گواہ ہے اصطلاحی معنی، لغوی معنی نہیں ہے. لغت میں شہید کا معنی شین ہے یہ دال شہید، اس کا معنی ہے حاضر ہونا، موجود ہونا، جس کو ہم اردو زبان میں اپنی زبان میں کہتے ہیں حاضر ناظر. یہ آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. شہید کا معنی ہے حاضر ہونا، موجود ہونا. میرے رسول ان کو کہو میری رسالت کے دو شہید ہیں، ایک اللہ اور دوسرا جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا ہے. تو جس معنی میں اللہ شہید ہے اسی معنی میں صاحب علم کتاب شہید ہے. میں نے بھی نام نہیں دیا کہ علم کتاب کا علم کس کو دیا اللہ نے، اور مجھے کیا پتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا. قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی آیت کی تعویل کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے علم میں راسخ کیا ہے، اور جن کو اللہ نے علم میں راسخ کیا ہے وہ 14 ہیں، اور ان کے راس و رئیس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. تو آج سارے مل کر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تو وہ ہے جس نے آپ کو رسول بنایا ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ دوسرا گواہ کون ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم بھی دیا ہے اور آپ کی رسالت کا گواہ بھی بنایا ہے؟ الدین سیوطی کی ہے، تفسیر کشاف علامہ زمخشری کی ہے، تفسیر سالبی علامہ سالبی کی ہے، اور تفسیر حسینی علامہ حسینی کی ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو ہیں اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، اللہ وہ ہے جس نے رسول بنایا اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کون ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم بھی دیا ہے اور آپ کی رسالت کا گواہ بھی بنایا ہے؟ تو ساری تفسیروں میں ہے رسول اللہ نے فرمایا
رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے. تو اب بات تو یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے کہ محمد کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا. رسول اللہ نے فرمایا وہ علی ہے. سمجھ میں آئی؟ نہیں بولیں ذرا، سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی تو پھر سمجھا دیتا ہوں. سمجھ میں آ گئی ہے نا کہ درمیان میں ہے رسول اللہ، اصل دین ہے محمد کی رسالت، اور اس رسالت کے ہیں دو گواہ، ایک اللہ اور ایک علی. یہ آیت ہے. رسول کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ اور ایک علی. درمیان میں ہے محمد رسول اللہ. ایک طرف اللہ گواہ ہے، دوسری طرف علی گواہ ہے. اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے یہ بات تو پھر یہی ہم شیعوں کا کلمہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی ہے نواب کہ درمیان میں رسول اللہ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ خود گواہ ہے اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا. رسول اللہ نے کہا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے، تو دو گواہ ہوگا رسول کی رسالت کے، ایک اللہ اور دوسرا علی. درمیان میں محمد رسول اللہ ہے، ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا گواہ ہے، ادھر علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کا گواہ ہے. یہ ہم شیعوں کا کلمہ ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ ہے ہی نہیں، کلمے میں نہیں ہے، اذان میں نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، تو یہ قرآن میں تو لکھا ہوا. یہ قرآن سچا ہے یا کہنے والے سچے ہیں؟ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے. یعنی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ درمیان میں محمد رسول اللہ ہے، رسول کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا علی گواہ ہے. پہلے اللہ کا ذکر ہے پھر علی کا ذکر ہے، درمیان میں محمد رسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ ہم نہیں جانتے، آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا اللہ کو. آپ میں سے کوئی جانتا ہے اللہ کو؟ کیا ہے اللہ، کیسا ہے اللہ، کہاں ہے اللہ؟ کوئی جان سکتا ہی نہیں. میرے مولا امیر المومنین نے دعائے مشروط میں یہ جملے فرمائے ہیں کہ ایک دعا پڑھنے والوں، میری تعلیم کردہ دعائیں پڑھنے والوں، جب تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرو تو یہی کہا کرو یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیسا ہوا ولا عین ہوا ولا ایسو ہوا الا ہوا. اے وہ جسے کوئی نہیں جانتا کیا ہے وہ، کیسا ہے وہ، کس حیثیت میں ہے وہ، مگر جانتا ہے وہ. کوئی نہیں جانتا. سرکار امیر علیہ السلام فرمایا کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا. آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو مجھے جنوا دے کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے. کوئی نہیں جانتا، مانتے سب ہے، جانتا کوئی نہیں ہے. مانتے سب ہے، جانتا کوئی نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، مانتے سب ہے، جانتا کوئی نہیں ہے. اور مانتے اس لیے ہے کہ محمد سچا ہے. مانتے اس لیے ہے کہ اللہ ہے، کہ محمد سچا ہے، کہ حضور نے کہا ہے اللہ ہے. عبداللہ کا بیٹا محمد سچا ہے، اس کی سچائی کی وجہ سے مانتے ہیں کہ اللہ ہے. اور مشرکین نے مکہ کو کہا تھا نا تو مجھے کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا سچا مانتے ہیں. اگر میں کہیں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور وہ ہم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے. کہ اگر مان لو گے تو ہم مان لیں گے کہ اگر جاؤ اور پہاڑ کے پیچھے تمہیں لشکر نظر نہ آئے تو پھر کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے، تو سچا ہے.
سچا مانتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، محمد کو سچا مانتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا محمد کی بات میں شک کرے تو پھر وہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہے کہ مشرک کلمہ نہیں پڑھتے مگر کہتے ہیں محمد تو سچا ہے۔ سچا ہے نا، سچا ہے، محمد کی سچائی کی وجہ سے مانتے۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا محمد تو سچا ہے۔ اللہ ہے، نہیں جانتا کوئی اللہ کو مگر مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کہ محمد نے منوایا ہے، رسول نے کہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا، مانتے سب ہے۔ کس لیے مانتے ہیں؟ کہ محمد نے منوایا ہے، کہ محمد سچا ہے۔ تو کمال نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا کہ محمد نے کہا، عبداللہ کے بیٹے نے کہا کہ اللہ ہے، بغیر دیکھے مان لیا، بغیر دیکھے مان لیا کہ محمد سچا ہے، بغیر دیکھے اللہ کو مانا رسول کے کہنے پر، بغیر دیکھے اللہ کو مانا محمد کے کہنے پر، اور جس کو رسول نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دکھایا ہے اس کو جسے دکھایا بغیر دیکھے اللہ کو مانا ہے، بغیر دیکھے رسول کے کہنے پر مانا بغیر دیکھے، مگر اللہ کے رسول نے بغیر دیکھے اللہ کے لیے کہا، سب نے مان لیا، اور علی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دکھایا، اور صرف یہی نہیں دکھایا، کہا جیسے میں ہوں ویسے یہ ہے۔ یہی کہا ہے نا، اس کا مطلب من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، جیسا میں مولا ویسا ہی علی مولا۔ تو لوگ نہیں مانتے۔ یاد رکھیے گا، مسلمان وہ ہے جو رسول کی بات کو مانتا ہے، ذات کو ماننے سے بات نہیں بنتی، بات ماننے سے بات بنتی ہے۔ اللہ ذات کو نہیں ماننا، بات کو ماننا ہے، ذات کو بھی ماننا ہے، بات کو ماننا ہے۔ صرف ذات کو ماننا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابلیس کو جانتے ہو نا؟ ابلیس شیطان، ابلیس وہ جس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا، وہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ نہیں کوئی انکار کرے، میں آیت پڑھتا ہوں، آیت پڑھتا ہوں، مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مانتا۔ اللہ نے کہا کوئی نارے ملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سب نے سجدہ کیا نا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ابلیس کو، سورہ صاد کیا، اب سورہ صاد کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے مانا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس بات نے منع کیا کہ تو اس کے سجدے کا انکار کر رہا ہے جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا ہے، آیت ہے، روایت نہیں ہے، آیت ہے، آیت ہے۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو اس کے سجدے کا انکار کر رہا ہے جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دونوں، یا اللہ تیرے بھی ہاتھ ہے، یا اللہ تیرے بھی ہاتھ ہے۔ ہمیں تو رسول نے کہا ہے کہ وہ اللہ جسم نہیں رکھتا ہے، وہ ہے جسم نہیں ہے۔ ہاتھ ہوں گے تو کندھے بھی ہوں گے، کندھے ہوں گے تو سینہ بھی ہوگا، سینہ ہوگا تو مجسم ہو گیا۔ اللہ مجسم نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا جسم نہیں ہے، تو ابلیس کو کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن جو ہے ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے۔
اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اب مسلمانوں کے بہت سارے مولوی ایسے ہو گئے جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کہہ رہے یا رسول اللہ نہ کہو. وہ یا رسول اللہ نہ کہو، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہو تو اللہ کہہ رہے یا ابلیس. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو یہ کہتے نہیں ہو یا ابلیس؟ کہتے ہو کہ نہیں؟ آپ کیوں چپ ہو گئے ہو؟ میں مولوی کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں کہنا. بھائی نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. یا ابلیس کہہ دیتا ہے، یا رسول اللہ نہیں کہتا. اور یہ قرآن کی یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. کس بات نے تجھے منع کیا کہ تو اس کے سجدے کا انکار کر رہا ہے جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ ہاں آج تکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے. بھائی جو سمجھے اور سبحان اللہ نہ کہہ سکے وہ بھی بخیل ہوتا ہے. سمجھ جا، آیت کے الفاظ کو سمجھ بھی جائے اور سبحان اللہ نہ کہہ سکے تو یہ فرشتے اسے بخیل لکھتے ہیں کہ یہ دین میں بخیل ہے. ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، کروں گا بھی صحیح، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا لعنتی، نکل جا لعنتی. یا اللہ تجھے تو سجدہ کرتا ہے پھر بھی لعنتی ہے. ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی، ہر آدمی ہر بات کے لیے نہیں ہوتا، ہر آدمی ہر بات کے لیے نہیں ہوتا، ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی. یا اللہ تجھے تو کہتا میں سجدہ کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا رہا ہے، اب بھی کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہے، تو کہہ رہا ہے فخرج منہا انک رجیم، نکل جا لعنتی. یہ کوئی روایت نہیں ہے، آیت ہے. اللہ نے کہا نکل جا لعنتی. یا اللہ تجھے سجدہ کرتا ہے پھر بھی لعنتی، کہا یہ لعنتی ہے. یا اللہ سب نے تو سجدہ کیا ہے، اگر ایک نے نہیں کیا تو اس سے لڑتا کیوں ہے؟ چھوڑ دے اس کو، کوئی بات نہیں، نہیں کرتا تو نہ کرے. اللہ نے کہا نہیں، آج دنیا کا پہلا دن ہے، میں اسلام کی پہلی کتاب مرتب کر رہا ہوں اور اس کتاب میں آئین اسلام کا لکھ رہا ہوں اور اسلام کے آئین میں یہ مقدمہ لکھوں گا کہ ابلیس نے سجدے کا انکار کیا. یا اللہ تیرے سجدے کا انکار نہیں کر رہا، وہ اس کے سجدے کا انکار کر رہا ہے. اللہ نے کہا بات تو یہی ہے، میں اسے ابلیس بنا کر اس لیے نکال رہا ہوں. یا اللہ کیوں؟ کہا یہ جو میری ذات مانتا ہے بات نہیں مانتا. ذات کو مانتا کہ یہ ذات مانتا ہے، میری ذات کو مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا. تو اصول تو اللہ نے بتا دیا نا. میں نے ساری باتیں چھوڑ دی ہیں، ساری باتیں چھوڑ دی ہیں. بیچ میں بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، وہ بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. جسم نہیں رکھتا مگر ہاتھ ہے، جسم نہیں رکھتا آنکھیں ہیں. اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا، نوح کو کہا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے. آنکھیں میں قرآن میں، آنکھیں میں ہے قرآن میں. اور
یہاں آدم کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے سجدے کا انکار کر رہا ہے جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہاں دونوں آنکھوں کا ذکر ہے، یہاں دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آیت پڑھ دوں ایک سے جلدی 1 منٹ میں آیت پڑھ دوں جس میں اللہ کے ہاتھ لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اللہ کا ہاتھ اگر کہیں عربی میں تو اسے کیا کہیں گے؟ ید اللہ۔ اب آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ فتح کی آیت ہے، 26واں پارہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، دو ہاتھ، ایک نہیں دو۔ اللہ فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے رسول یہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ تیرے ہاتھ پر نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت۔ آیت ہے، آیت ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ مولانا صاحبان بیٹھے ہیں یہاں، سورہ فتح کی آیت پڑھ رہا ہوں، بیعت شجرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ بیعت شجرہ ہوئی تھی، درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، 11 یا 13 صحابیوں نے بیعت کی تھی۔ رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا، رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے، رسول پڑھاتے تھے اور پھر یہ بیعت ہوتی تھی۔ رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ رکھا، ایک نے، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پر نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ اور اللہ کا ہاتھ اگر عربی میں کہا جائے تو اسے ید اللہ کہتے ہیں۔ میری بات کو ضائع نہ کرنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، میری طرف دیکھنا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ تیرے ہاتھ پر نہیں بیعت کر رہے، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے، یہ اللہ کی بیعت ہے۔ سارے صحابہ نے ہاتھ رکھا، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، چوتھا، 11 ہاتھ رکھے، اوپر 12واں ہاتھ علی نے رکھا۔ 11 صحابیوں نے ہاتھ رکھے اور 12واں ہاتھ علی کا تھا۔ اللہ نے آیت کو مکمل کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ واپس چلتے ہیں، ذات کو ماننے سے بات نہیں بنے گی، بات ماننی ہوگی۔ اب رسول کو وہی مانتا ہے جو علی کو مولا مانتا ہے، کرنا ہی ہے، رسول کو ماننا رسول پاکستان سے آئے ہوئے مہمان ہیں۔ میں تو ویسے میزبان ہوں، ناصر بھائی کہتے ہیں آپ تو بانی ہیں اس لیے پہلے پڑھ لیں۔ میں نے کہا پہلے پڑھ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں پہلے پڑھ لیتا ہوں، کوئی سارے مہمان ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہاں مگر بات کو مکمل تو کروں نا، مکمل کروں نا، ٹھیک ہے۔ آیت کیا پڑھی تھی میں نے؟ کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، بات منوانی ہے رسول کی رسالت کو، رسول کی رسالت منوانی ہے نا۔ کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، ان کافروں سے کہو میری رسالت کے 2 گواہ ہیں، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میری رسالت کا گواہ اللہ ہے اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب۔ وٹنس صحیح ہوں گے، گواہ سچے ہوں گے تو مدعی کا دعویٰ سچا ہوگا، تو پہلے گواہوں کو ماننا ہوگا، پھر مدعی کا دعویٰ ماننا ہوگا۔ مدعی ہے رسول، رسالت ہے رسول کی۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات پر۔
ایک قاضی وسیم ہمارے عزیز میرے چھوٹا بھائی بچے ہیں، یہ آپ کو قصیدے سنائیں گے، مولا کے مقبول ترین قصیدے لکھتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ قاضی وسیم عباس ہیں، یہ ہمارے ملتان کے ہیں۔ دو شریعت میں اللہ نے دو گواہ رکھے ہر بات کے، اور ہر بات کے گواہ دو اس لیے رکھے ہیں کہ محمد کی رسالت کے دو گواہ ہیں۔ محمد کی رسالت کے دو گواہ، ایک اللہ گواہ ہے اور ایک علی گواہ ہے، جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، رسول نے کہا وہ علی ہے۔ دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے، ایک علی گواہ ہے۔ سمجھ میں آئی ہے نا؟ درمیان میں ہے محمد رسول اللہ، ادھر ہے اللہ گواہ، ادھر ہے علی گواہ۔ یہی ہم شیعوں کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ پہلے پڑھتے ہیں، یہ گواہ پہلا ہے، محمد رسول اللہ اصل ہے، دوسرا گواہ ہے علی ولی اللہ۔ اور جو بندے علی ولی اللہ نہیں پڑھتے نہ پڑھے، ہاں جو 1400 سال سے نہیں پڑھتے نہ پڑھے، کچھ لوگ 1400 سال سے نہیں پڑھتے نہ پڑھے، اور جو پڑھتے پڑھتے چھوڑ گئے وہ بھی چھوڑ گئے۔ جو پڑھتے پڑھتے چھوڑ گئے وہ بھی چھوڑ جائے، اور کسی نے چھوڑنا ہو تو وہ بھی چھوڑ جائے، چونکہ علی کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں علی کی ضرورت ہے۔ علی کے دروازے پر ہم جیسے کئی کتے پھر رہے ہیں، اور 32 طلبہ کو پڑھا کے ایران بھیجا ہوا ہے، اللہ نے انسان بنایا ہے، اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے۔ ہم جیسے کئی کتے علی کی گلی میں پھر رہے ہیں۔ او بے وقوفو، اپنے ایمان اور معرفت کو بلند کرو۔ جو بندہ اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتا کہتا ہے، مولا علی اسے کلندر بنا دیتا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات کون سمجھے گا؟ علی کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں علی کی ضرورت ہے۔ جو چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ جائے، علی نہیں ہے، علی نہیں ہے، علی تم نے جو نہیں پڑھا تو نہیں ہے۔ بس چمگادڑوں نے مشورہ کیا تھا، چمگادڑ جانتے ہیں چاند چھٹو چمگادڑ، اور جو رات کو ہوتے دن کو ہوتے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی، انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس، چمگادڑوں نے اس کانفرنس میں کہا کہ سورج نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی ہے۔ انہوں نے میٹنگ کی کہ سورج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے اگر ہوتا تو ہمیں بھی نظر آتا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ چمگادڑوں کو سورج نہیں نظر آتا۔
سورج جسے نظر نہ آئے سورج کا قصور تو نہیں ہے نا کہ دوسرا وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا، رسول اللہ نے کہا جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا وہ علی ہے، تو جس طرح اللہ گواہ ہے اسی طرح علی گواہ ہے۔ پھر میں نے شہید کا معنی بتایا آپ کو، شہید کا معنی حاضر اور موجود ہونا، یعنی جب رسول بنا تھا یہ دونوں موجود تھے۔ بڑی اگر یہاں سے نہ اترے تو میں اتار دیتا ہوں، میں ابھی اتار دیتا ہوں، یہ کیسے جی؟ اللہ تو تھا، اللہ نے تو محمد کو رسول بنایا، یہ علی کہاں سے آ گیا؟ پتہ نہیں علی کے لیے کیا تکلیف ہے۔ ہاں ساری تکلیفیں ہیں ہی علی کے لیے، خدا کی قسم علی کی زندگی میں بھی اور آج تک علی کی بات پر اعتراض ہوتا ہے، علی کی بات پر بات ہوتی ہے۔ علی کیسے؟ علی ویسے جیسے اللہ ہے، یعنی محمد جب رسول بنے ہیں اللہ بھی گواہ ہے، علی بھی گواہ۔ یہ شہید کا معنی ہے، شہید کا معنی حاضر اور موجود ہونا، یعنی جب واقعہ ہوا تھا تو یہ دونوں گواہ موجود تھے، یعنی محمد جب رسول بنا تھا یہ دونوں تھے۔ ہاں یہ دونوں کیسے تھے؟ اللہ تو تھا، اس نے تو محمد کو رسول بنا، یہ علی کیسے؟ علی کیسے ہو؟ بیوقوف ہو، کچھ سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ رسول اللہ نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ اللہ نے محمد کا نور خلق کیا، اس کے دو حصے کیے، ایک سے محمد بنا، دوسرے سے علی بنا۔ محمد کو رسالت دی علی دیکھ رہا تھا، علی کو ولایت دی محمد دیکھ رہا تھا۔ یا علی کہا کرو، یا علی کہا کرو، یا علی کہنے سے اماں کی روح کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ بھائی یہ بھی میں نے نہیں کہا ہے، میں نے کہا ہے مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ میں جو بات کرتا ہوں اس کی تصدیق میں یا قرآن کی آیت پڑھتا ہوں یا معصوم کا فرمان پڑھتا ہوں۔ یا ابھی میں نے بات کی ہے ماں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، اس لیے معصوم کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ چھوٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے دل میں علی کی ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرے، علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے، فَلْيَشْكُرْ لِأُمِّهِ، اسے چاہیے وہ ماں کا شکریہ ادا کرے۔ یہ چلو اب آپ نے یہ بھی سن لیا اور معصوم کا فرمان بھی سن لیا۔ اب میں یعنی میرے دل کی ٹھنڈک کے لیے میں علی کے نام سے میرے دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے، علی کے ذکر سے علی کے نام سے ٹھنڈک ہوتی ہے۔ فَلْيَشْكُرْ لِأُمِّهِ، ماں کا شکریہ ادا کرے۔ اور معصوم کا یہ بھی فرمان ہے اگر علی ولی اللہ سے یا علی کی ولایت سے یا علی کی محبت سے کسی کے دل میں ٹھنڈک نہ گرمی پیدا ہو جائے، تپش پیدا ہو جائے، تو وہ بھی کسی بندے سے نہ لڑے، ماں نے جا کے لڑے۔ علی اچھا میرے دل کی ٹھنڈک کے لیے سارے زبان یک زباں ہو کر دل کی اتھا گہرائیوں سے میرے لیے نہیں اپنی ماؤں کے پاکیزہ دودھ کو سلامی پیش کرنے کے لیے سارے حضرات دل کی گہرائی سے بلند آواز سے نعرہ حیدری
علیہ جب کبھی لکھنے بیٹھوں ہاتھ باندھے ہوئے الفاظ کھڑے رہتے پکشیوں کی طرح تاریخ کے الفاظ اثر سینہ دشمن ہے درد رسول کی رسالت کے دو گواہ ہیں اور گواہ شاہد نہیں شہید ہیں. شاہد بھی گواہ ہوتا ہے شہید بھی گواہ ہوتا ہے. شاہد وہ گواہ ہوتا ہے جو علم سے گواہی دے, شہید وہ گواہ ہوتا ہے جو واقعے کے وقت موجود ہو. تو بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا. رسول کی رسالت کے دو گواہ, ایک اللہ اور ایک علی. جو علی اللہ نہیں پڑھتے شروع سے نہ پڑھیں, ہم میں کیا ہے جائیں جہنم. نہیں, خدا کی قسم علی کے بغیر کسی نے جنت میں جانے ہی نہیں دینا, نہ علی کے بغیر کوئی جنت میں بھیجے گا, نہ علی کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے. میں قرآن کی 35 آیتیں اسی وقت پڑھ دوں آپ کے سامنے کہ علی کے بغیر کوئی مومن بن سکتا ہی نہیں ہے. مومن نہیں ہے تو پھر مومن کی ہی نماز ہوتی ہے, مومن کا ہی روزہ ہوتا ہے, مومن کا ہی حج ہوتا ہے, مومن ہی جنت میں جائے گا. مومن سے ہی اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں نا. مومن علی کے بغیر نہیں ہے, علی ہوگا تو بندہ مومن ہوگا. نہیں کچھ لوگ چپ ہو گئے, سمجھ میں نہیں آئی. آیت پڑھ رہا ہوں, 6واں پارہ سورہ مائدہ 5ویں آیت ہے. اللہ کا ارشاد گرامی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. من یکفر بالایمان, جس نے ایمان سے کفر کیا, ایمان کا انکار کیا. کفر کا معنی انکار کرنا, نہ ماننا, چھوڑ دینا. من یکفر بالایمان, جس نے ایمان کو چھوڑ دیا, ایمان کو نہ مانا, ایمان کا انکار کیا, کیا ہوگا اس کے لیے؟ فقط حبط عملہ, اس کے اعمال حبط ہو گئے, اس کے اعمال حبط ہو گئے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. رسول سے پوچھا, آیت کی تفسیر کوئی نہیں جانتا, یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا ہے. رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ علی ایمان کیا ہے کہ اس کا انکار نہیں کرنا ہم نے؟ کون ہے جس کے انکار کرنے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے, جس کو چھوڑنے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے؟ یا رسول اللہ کو فرمایا تمہیں یہاں بتا دوں تو تم آگے نہیں بتاؤ گے. تم یہاں کمرے میں پوچھ رہے ہو نا, مسجد میں, تمہیں بتا دوں تم آگے نہیں بتاؤ گے. میں بتاؤں گا صحیح, اس آیت کا معنی بتاؤں گا صحیح, بتاؤں گا میدان میں. آیت کی تفسیر ہے, آیت
तफसीर बताऊंगा मगर मैदान में बताऊंगा। वक्त गुजर गया, वो वक्त आ गया, खंदक का मैदान तैयार हो गया। रसूलुल्लाह ने अली को आमिर इब्न अब्दुवद के मुकाबले में भेजना चाहा, खेमे से बाहर लाए, साहबा को बुलाया, सारी बातें नहीं बताई जाती हैं, वो बताई जाती है बस नारा लगाया अली गए, मकसद हल हो गया। मकसद ये नहीं है, मकसद है कुरान का पैगाम रसूल की जुबान से पहुंचाना। मकसद है कुरान का पैगाम रसूल की जुबान से पहुंचाना। रसूलुल्लाह ने अली को तैयार करके भेजना चाहा। और मेरे साथियों, उस दिन आयत आई थी और तुमने पूछा था मन यकफुर बिल ईमान फकद हाबित अमलहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जिसने ईमान को छोड़ दिया उसके अमाल ज़ाय हो गए, क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में होगा। और मेरे साहबा, आज उसकी तफसीर बताने का अमर आया है। आओ और देखो, बरज़ल ईमान कुल्लुहु, ये अली का कोई ईमान है, इसके इनकार से अमल ज़ाय होते हैं। नहीं अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई? रसूल की रिसालत के दो गवाह हैं, एक अल्लाह और दूसरा अली। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का गवाह है, अली वलीउल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का गवाह है। जो अली वलीउल्लाह 14 साल से नहीं पढ़ते न पढ़े, जो पढ़ते पढ़ते छोड़ गए वो भी छोड़ जाए, जो अब भी छोड़ना चाहता है छोड़ जाए। अली को हमारी जरूरत नहीं, हमें अली की जरूरत है। मगर बात को गौर से समझना, सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, समझना जरूरी होता है। समझना जरूरी है यार, चुप हो गए हो, समझना जरूरी है। हम अपने मरने वाले को भी कब्र में जो लिटाते हैं तो उसे तलकीन सुनाते नहीं है, समझाते हैं। उसे कहते हैं इस्माए फहम, सुन और समझ। जब हम मरने के बाद समझाते हैं तो जिंदगी में क्यों नहीं समझेंगे? मरने के बाद समझना है। मज़हब अहले बैत में सुनना काफी नहीं, जो सुनता रहता है वो सुन के सुन हो जाता है। सुनना काफी नहीं है, समझना जरूरी है। ठीक है, क्या समझना है? समझना क्या है? ये समझना है कि रसूल की रिसालत के दो गवाह हैं, एक अल्लाह और एक अली। ये कुरान की आयत है, रिवायत नहीं है, ये कुरान की आयत है। रसूल की रिसालत के दो गवाह हैं, एक अल्लाह और एक रसूल ने कहा जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म अता फरमाया वो अली है। अली तो ये हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का गवाह है, अली वलीउल्लाह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का गवाह है। अब जो अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते न पढ़े, छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, जो अब भी पढ़ना नहीं चाहते न पढ़े। मगर आयत को पूरा करने के लिए, आयत को मुकम्मल करने के लिए कि रसूल की रिसालत के दो गवाह हैं। अगर अली वलीउल्लाह नहीं है तो फिर कोई ऐसा बंदा यहां लाओ कि जो मोहम्मद की पूरी किताब का आलिम भी हो और मोहम्मद को रसूल बनते देखा भी हो। बस एक हवाला और उसके बाद खत्म। हवाला किसका है? आकाए खुमैनी, रहबरे इनकलाब इस्लाम में ईरान।
आका खुमैनी, उनकी किताब है परवाज दर मलकूत, उसके हैं 2 जिल्दें, परवाज दर मलकूत की 2 जिल्दें। उसकी दूसरी जिल्द पे सफ़ा 50 पर यही लिखा उन्होंने कि रसूल की रिसालत के 2 गवाह हैं, एक अल्लाह और एक अली। उन्होंने आगे लिखा कि ये तीनों एक दूसरे के गवाह हैं। मैं यही समझ ले तो खत्म कर दूं बयान को, यही समझ ले। उन्होंने लिखा है कि ये तीनों एक दूसरे के गवाह हैं, क्योंकि शरीयत में हर बात के 2 गवाह हैं। मोहम्मद की रिसालत के 2 गवाह अल्लाह और अली, अल्लाह की तौहीद के 2 गवाह मोहम्मद और अली की विलायत के 2 गवाह अल्लाह और मोहम्मद। यह आका खुमैनी ने लिखा है, परवाज दर मलकूत में लिखा है, दूसरी जल्द में लिखा है, सफ़ा 50 पर लिखा है। इतने सारे कैमरे लगे हुए, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप देखें, झूठे पर अल्लाह की लानत है। आका खुमैनी ने लिखा है कि ये तीनों एक दूसरे के गवाह हैं। गवाही जहां भी होगी तीनों होंगे। कि ये तीनों एक दूसरे के गवाह हैं। गवाही जहां भी होगी तीनों होंगे। उन्होंने लिखा गवाही जहां भी होगी तीनों होंगे, क्योंकि मोहम्मद की रिसालत के 2 गवाह अल्लाह और अली, अल्लाह की तौहीद के 2 गवाह मोहम्मद और अली की विलायत के 2 गवाह अल्लाह और मोहम्मद। आप समझे कि नहीं समझे? कि बाबा जी को देख रहे हैं, कि बाबा जी को तो मैं भी देख रहा हूं कि कहां चले गए, पहले बैठे थे। इतनी बड़ी मजलिस पे तुम्हें किताब है। हाँ जा लिया, ठीक है। समझ में आई बात? क्या समझे? बस खत्म कर रहा हूं। क्या समझे? अगर समझे हो कि मोहम्मद की रिसालत के 2 गवाह अल्लाह और अली, अल्लाह की तौहीद के 2 गवाह मोहम्मद और अली की विलायत के 2 गवाह अल्लाह और मोहम्मद, समझे? सारे समझे? अच्छा समझे हो तो मुझे बताओ, सबसे ज्यादा ताकतवर गवाह किसके हैं? यही समझे हो? यही समझे हो? यही समझे हो? यही समझे हो? क्या समझे हो? यही समझे हो? समझ आ गई है तो नहीं आई? देखिए बस सुन लीजिए। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही। अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही। मैं 2 अली वली के नारे लगाऊंगा, खुदा तो माशर में तुमको दोज़ख में फेंकेगा। मैं सुबह शाम यहीं पर तुम्हें बस खत्म कर रहा हूं।
बस ये नासिर भाई, ये हमारे पाकिस्तान का रिवाज है नासिर भाई कि यहाँ रुबाई पढ़ते उधर से उधर से उधर से। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। मैं पिछले हफ्ते हिंदुस्तान में था, हैदराबाद दक्का में पढ़ा है मैंने, और वहाँ का मजमा 50,000 आदमी हाल में बैठते हैं और हाल भरे हुए, बाहर सड़कों पर यानी हजारों में नहीं लाखों का मजमा। वहाँ बानी की तरफ से किसी को इजाजत नहीं है कि मिंबर के अलावा कहीं से कुछ कोई पढ़ेगा। हाँ, वहाँ इजाजत नहीं है। वहाँ यानी अपने अपने तो, ये हमारा पाकिस्तानी माहौल है। पाकिस्तानी माहौल में रुबाइयाँ पढ़ पढ़ के वो फिर मौलवी साहब को कहते हैं जी इतना सारा पढ़ लिया। भाई आधा घंटा तो उन्होंने ले लिया है, क्या कहते। तो इतना बड़ा मजमा था वहाँ, इतना बड़ा लाखों का मजमा था, वहाँ किसी को नहीं है इजाजत के खड़े होकर रुबाई पढ़े। महाराज जी हमारा पाकिस्तानी माहौल है, ठीक है, ये ऐसे ही चलता है। मगर बस खत्म कर रहा हूँ मैं, बयान खत्म हो गया। आखिर में बात को समझा के बाद खत्म कर रहा हूँ। समझ में आई बात? क्या समझे? कुरान की आयत है, आयत समझा रहा हूँ। काफिर कहते हैं तो रसूल नहीं है, इन काफिरों से कहो मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह है। और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म दिया, रसूल ने कहा वो अली है। अल्लाह और अली दोनों मोहम्मद की रिसालत के गवाह हैं। और आकर खुमैनी ने कहा ये तीनों एक दूसरे के गवाह हैं। कि मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह, अल्लाह की तौहीद के दो गवाह, अली की विलायत के दो गवाह। मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह अल्लाह और अली, और अल्लाह की तौहीद के दो गवाह मोहम्मद और अली, और अली की विलायत के दो गवाह अल्लाह और मोहम्मद। तो सबसे ज्यादा ताकतवर गवाह किसके हुए? अली के ना, क्योंकि अली के गवाह हैं अल्लाह, अली की विलायत के गवाह हैं अल्लाह और मोहम्मद। अब मैं कहने में हक बजानिब हूं कि जो बंदा अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता वो ना अल्लाह की गवाही मानता है ना मोहम्मद की गवाही मानता है। ना पढ़े। अली की विलायत की गवाही की पहली शहीदा सैयदा ज़हरा है। हाँ, ये भी